دن وہ ہے مدینہ نبی کا ویراں ہے، یہ دن وہ ہے مدینہ نبی کا ویراں ہے، سفر میں شاہ ہے صغرا وطن میں گریاں ہے، غبار اڑتا ہے لو چلتی ہے بیاباں ہے، اجل کا ہاتھ ہے شبیر کا گرباں ہے، بطول نکلی ہے مرکز سے خاک اڑانے کو، بطول نکلی ہے مرکز سے خاک اڑانے کو، حسین جاتے ہیں امت کے بخشوانے کو، یہ دن وہ ہے نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد کا سفینہ ڈوبا، جبکہ خشکی میں محمد کا سفینہ ڈوبا بحرے طوفان، حوادث میں مدینہ ڈوبا، اور غل ہوا خون میں بابائے سکینہ ڈوبا، خاتم مہر نبوت کا نگینہ ڈوبا، اور بعد اپنی امامت کا گرایا شہ نے، پھر جہاد امت عاصی کا بچایا شہ نے، جبکہ خشکی نعرہ صلوات
نہال جمانے فاطمہ زہرا حسن نہال چمنے فاطمہ زہرا حسن گل گلزار نبی قوم تیرا نام حسن ماہیے قلم جنو کرم رب غفور ماہیے قلم جنو کرم رب غفور حلیہ پاک نبی بدو سراپا حسن نو نہال رستے میں دیے شیخ کو خبر کسی نے کوفے کے رستے میں دیے شیخ کو خبر کہ قتل ہو گئے مسلم اور ان کے دونوں پسر نہ جائیں کوفے کے رستے میں ہے یہی بہتر کہنے لگے یہ امام جن و بشر تو رو رو کہنے لگے امام جن و بشر اجل رسیدہ من میرا ومبا
کرب و بلا گزاشت نوبت مسلم رسید نوبت ماں کسی نے شام سے مقتل میں آئے جس گھڑی زین العباد شام سے مقتل میں آئے جس گھڑی زین العباد ساتھ ان کے بے قیسوں کا ننگے سر تھا قافلہ دیکھ کر گورے غریباں ہو یہ زینب نے کہا بھائی تیری بے قیسی پر تیری بہنا ہو فدا بھائی تیری بے قیسی پر تیری بہنا ہو فدا کوئی برگے گل نہ لایا نئے چراغ نئے گلے نئے پرے پرواز سوزاں نئے صدائے بلبلے شام سے فاتحہ
نسل شبیر پہ گریاں ہے پریشان ہے حرام وارثوں میں نہیں اب کوئی تو گریاں ہے حرام وارثوں میں نہیں اب کوئی تو گریاں ہے حرام ذکر مظلومی ہے شاہ مدنی کرتے ہیں کبھی آئے تو کبھی سینہ زنی کرتے ہیں آج مقل میں عجب بے سرو سامان ہے حرام رو کے فرماتی ہے یہ بنت شہنشاہ انام رو کے فرماتی ہے یہ بنت شہنشاہ انام اٹھو سجاد کہ اب دن ہوا جاتا ہے تمام اٹھو سجاد کہ اب دن ہوا جاتا ہے تمام پھٹ پھٹا وقت ہے کچھ دیر میں ہونے کو ہے شام اپنا قاسم ہے ناباس نا اکبر نا امام اپنا قاسم ہے ناباس نا اکبر نا امام دل پر درد پہ ایک غم کی گھٹا چھائی ہے رات ہونے کو ہے اور عالم تنہائی ہے آج مقل میں عجب بے سرو سامان ہے حرام میں سب جل چکے اور لوٹ چکے ہیں آزاد میں سب جل چکے اور لوٹ چکے ہیں آزاد سر پہ
اب ہے کسی بی بی کے نمک نہ رضا، سر پہ اب ہے کسی بی بی کے نمک نہ رضا، رات ہونے کو ہے سنسان ہے جنگل سارا، رات ہونے کو ہے سنسان ہے جنگل سارا، پاس بچوں کو لیے بیٹھی ہے بنت زہرا، پاس بچوں کو لیے بیٹھی ہے بنت زہرا، پیار کرتی ہے اسے غیر سے سمجھاتی ہے، کوئی معصوم جو روتا ہے تو بہلاتی ہے، پیار کرتی ہے اسے غیر سے سمجھاتی ہے، کوئی معصوم جو روتا ہے تو بہلاتی ہے، آج مقل میں اس کو ٹھیک کرو. فاتحہ. بسم اللہ. صراط غیر المغضوب علیہم صلی اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، الذی بعثہ رحمۃ للعالمین، سیدنا و مولانا و مولا الثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد،
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن الشقي من حرم غفران الله فی هذا الشہر العظیم. صلوات بھیجے محمد. ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم فاضل عباس رضوی ابن مرحوم مافق عباس رضوی کی روح سو وصال فرما. صلی اللہ علیہ صلوات پڑھیں محمد علی محمد. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم اور آپ مہمان بننے والے ہیں، اور اللہ کا مہینہ کل سے انشاءاللہ، کل ہو سکتا ہے چاند رات ہو جائے، تو لہذا یہ ماہ مبارک، یہ ماہ رمضان، یہ شہر اللہ، یہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ. ہزاروں لوگ ایسے تھے جو پچھلے سال اس مہینے میں موجود تھے، لیکن اس سال وہ اس مہینے میں موجود نہیں ہے. اب جب آپ اس مہینے کو درک کریں اور یہ مہینہ تمہارے سامنے آئے تو پروردگار عالم کا شکریہ ادا کرنا کہ پروردگار تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ جو ہم تیرے مہمان بن سکیں. اس لیے کہ یہ رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے. اس کے کئی نام ہیں، بس مجھے یہی آپ کو تعارف کرانا ہے. اس لیے کہ روز محشر مجھ سے بھی سوال ہو سکتا ہے کہ آپ ان 9 میں مجلس پڑھنے کے لیے گئے تھے اور رمضان المبارک کی آمد تھی، تو تم نے اپنی مجلس چمکانے کے لیے وہی رٹی رٹائی مجلس پڑھ کے اپنی داد لے لی تھی، تو لہٰذا تمہیں ماہ رمضان المبارک کا تعارف کرانا تھا. تو لہٰذا میں اس سوال سے بچنے کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں، آپ چاہے جیسے سنیے، لیکن میں آرام سے آپ کی خدمت میں جو باتیں بیان کرنی ہیں، چونکہ اگر ایک آدمی کے بھی بات دل میں اتر گئی تو میری عاقبت کے لیے بھی کافی ہے، آپ کی عاقبت کے لیے بھی کافی ہے. اور وہ یہ ہے کہ اس مہینے کا ہمیں ایک ہی نام معلوم ہے. جوانوں سے میرا خطاب ہے کہ اس مہینے کا نام کیا ہے؟ ماہ سیام. اور نام کیا ہے اس کا؟ ماہ رمضان. تو ماہ سیام یعنی روزے کا مہینہ، ماہ رمضان یعنی رمضان المبارک کا مہینہ. سب سے پہلے اگر آپ ڈکشنری چیک کریں اور اس کے معنی پہ غور کریں کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں، تو آپ کو اپنی عظمت کا بھی پتہ چل جائے گا اور اللہ کی مغفرت اور اللہ کے کرم کا بھی پتہ چل جائے گا.
اور اس کا نام دیکھ لیجئے، بس یہ نام انشاءاللہ میں اپنے جوانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلے تو روایات میں اس کے کئی نام ہیں، خالی ایک نام نہیں ہے۔ اس کا پہلا نام ہے ماہ مغفرت، مغفرت کا مہینہ، یعنی اللہ اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے بشرطے کہ بندہ آ کے معافی مانگ لے، تو یہ ماہ مغفرت کہلاتا ہے۔ دوسرا نام ہے اس کا ماہ رحمت، یعنی رحمت کا مہینہ۔ کوئی نالائق ہی ایسا ہوگا جو اس میں اللہ کی رحمت سے فیض یاب نہ ہو، اور نالائق وہ ہوگا کہ جو جوان ہو، روزہ واجب ہو اور پھر نہ رکھے۔ جوان ہے، اٹا کٹا ہے، طاقت ہے، بھائی خون جو ہے خوب دوڑ رہا ہے بدن میں، مگر ان سے کہیے کہ میاں روزہ رکھو گے؟ ارے جناب اس ماہ، اس گرمی میں، اس شدید گرمی میں، بلا رمضان المبارک میں ہم روزہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جاب پہ جانا پڑتا ہے، دکان پہ جانا پڑتا ہے، کام پہ جانا پڑتا ہے، مجھے اپنی شاپ پہ جانا پڑتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے سارا کام آج کا جوانی کر رہا ہے، نہ اس کے باپ نے کام کیا، نہ اس کے دادا نے کام کیا، نہ اس کے پردادا نے کام کیا۔ میاں آج تم کو کافی سہولت ہے تب تم روزہ نہیں رکھتے، تمہارے بزرگ تنگ دستیاں تھیں، پریشانیاں تھیں، مصیبتیں تھیں، تم 10 کھانے والے تھے، وہ 1 کمانے والا تھا، مگر وہ پھر بھی روزہ رکھا کرتا تھا۔ ہمارا جوان آج کے زمانے میں روزہ رکھنے کو تیار نہیں ہے، سحری افطاری کرنے کو تیار ہے۔ سحری کروا لیجیے چاہے جتنی اچھی، افطاری کروائیے۔ جیسے آج کل ایک اچھا تھوڑا تھوڑا اگر آپ میرے قریب کو ہو جائیں گے نا تو ایک ماحول بن جائے گا مجلس کا، تھوڑا تھوڑا آ جائیے آپ۔ ہاں جو ٹیک لگائے، جو بزرگ ہیں وہ ٹیک لگا لیں، جوان نہیں لگائیں بس۔ آئیے آپ بھی آئیے، ماشاءاللہ آپ بھی ٹھیک لگ رہے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ انشاءاللہ ہنسی ہنسی میں آپ کو میں اگر اس میں 1 لاکھ کا مجمع بھی ہوتا تب بھی میں وہی پڑھتا جو مجھے پڑھنا ہے۔ تو یہ تو آپ چھوڑ دیجئے، پڑھوں گا میں وہی جو مجھے پڑھنا تھا اور جو مجھے پیغام دینا تھا۔ پیغام سن لیجئے، انشاءاللہ آپ ہی کافی ہیں، اور یہ آن لائن جو سنے گا وہ مجلس سن لے گا۔ تو رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، برکت کا مہینہ، یہ 3 لفظ میں نے نہیں کہے، ماشاءاللہ 3-4 علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جس کے نام کے آپ نعرے لگاتے ہو، اٹھ اٹھ کے آدھا گھنٹہ محفل میں حیدر حیدر کرتے ہو، اس حیدر سے پوچھئے، اس امیر المومنین سے پوچھئے، اس غالب کل غالب سے پوچھئے، اس علی ابن ابی طالب سے پوچھئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شعبان کا آخری جمعہ تھا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں میں کتنا ٹاپک پہ پڑھنے والا ذاکر ہوں۔ آج کیا تھا؟ شعبان کا آخری جمعہ تھا، اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بھی تاریخ کے جب رسول اللہ زندہ تھے اور شعبان کا آخری جمعہ آیا، تو مولا علی کہتے ہیں میں نماز جمعہ میں تھا اور رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے نماز جمعہ کے لیے۔ اب ان لوگوں کو تو آپ خود ہی سمجھا سکتے ہیں جو آج کل ممبروں سے ذاکرین الٹا سیدھا بیان دیتے ہیں جوانوں کو، جمعہ تھا ہی نہیں نبی کی زندگی میں، جمعہ تھا ہی نہیں نبی کی زندگی میں، جمعے کی طرف کیوں جا رہے ہیں لوگ؟ تو اس لیے بعض ذاکرین ایسے الٹے سیدھے آ گئے ہیں جو جمعے سے مجمع کو بہکاتے ہیں۔ مولائی کہتے ہیں جمعہ نہیں تھا، مولا علی کہتے ہیں تھا۔ اب آپ یا تو مولائی کی مان لیجئے، کس کی مانیں گے بھائی؟ مولا کی مانیں گے یا مولائی کی؟ تو مولائی کہتا ہے بے عمل بننے کے لیے سہارا لیتا ہے مذہب کا آدمی۔ مولا علی کہتے ہیں میں جمعے کے خطبے میں تھا اور شعبان کا آخری جمعہ تھا اور نبی نے فرمایا۔ اچھا اس کے راوی بھی سن لیجئے کتنے معتبر ہیں۔ یہ خطبہ جو میں آپ کی خدمت میں جس کے 3-4 لفظ پڑھوں گا، اس خطبے کے راوی ہیں
چونکہ یہ جو مرنے والا ہے یہ رضوی تھا، تو یہ جو خطبہ ہے یہ امام علی رضا علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ سمجھ بھائی، یہ خطبہ اچھا ہماری کتابیں دیکھ لیجئے، شیخ صدوق نے اسے لکھا، علامہ مجلسی نے اسے لکھا، شیخ طوسی نے اسے لکھا۔ جو جوان لڑکے انگریزی جانتے ہیں وہ گوگل پہ یہ خطبہ ڈالیں، انگریزی میں اس خطبے کا ترجمہ آپ کو میسر ہو جائے گا۔ میری گزارش ہے پڑھیں ضرور، اس خطبے کو ضرور پڑھیے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے۔ تو مولا امام رضا کہتے ہیں میں نے سنا اپنے باپ موسی کاظم سے، انہوں نے سنا اپنے باپ چھٹے سے، انہوں نے سنا پانچویں سے، انہوں نے سنا چوتھے سے، انہوں نے سنا تیسرے سے، تیسرے نے سنا دوسرے سے، دوسرے نے سنا مولا علی سے، مولا علی نے سنا رسول سے۔ یعنی جتنے بھی راوی ہیں، جتنی بھی روایتیں آپ کو ملیں گی، ہزاروں روایتیں ایسی ہیں جن کے راوی غیر معصوم ہیں، مگر یہ خطبہ ایسا ہے کہ 8ویں سے لے کے رسول تک جس کو بیان کرنے والے سارے معصوم ہیں۔ تو کتنا معتبر ہے میاں، کتنا، اسے سلسلۃ الذہب بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ 8واں کہتا ہے میں نے 7ویں سے سنا، 7واں کہتا ہے میں نے چھٹے سے سنا، چھٹا کہتا ہے میں نے 5ویں سنا۔ اب میں امام علیہ السلام کے نام چھوڑ کے مولا علی کہتے ہیں میں نے سنا۔ رسول منبر پہ پہنچے، ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، قد اقبل الیکم شہر اللہ، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے اور آ نہیں رہا ہے، چونکہ تمہیں ہر آنے والے سے تحفے کی امید ہوتی ہے۔ تو یہ جو ماہ مبارک آ رہا ہے یہ ایسے ہی نہیں آ رہا ہے، یہ 3 تحفے لے کے آ رہا ہے۔ ارے توجہ چاہتا ہوں انشاءاللہ، یہ ماہ مبارک آ رہا ہے، نبی فرماتے ہیں شعبان کا آخری جمعہ، جیسا کہ مولانا انہوں نے زیغم صاحب نے پڑھایا، ایسے ہی نبی نے پڑھایا، اور اس میں جو خطبہ پڑھا وہ خطبہ کیا پڑھا؟ ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگو اللہ کا مہینہ آ رہا ہے 3 تحفے لے کے۔ اب تحفہ لینے کے لیے تیار ہو جائیے ماشاءاللہ آپ جتنے حاضر ہیں۔ تحفے کیا ہے؟ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرت، یہ رحمت لے کے آیا ہے، یہ مغفرت لے کے آیا ہے، یہ برکت لے کے آیا ہے۔ اگر اپنے اوپر رحمت نازل کروانا چاہتے ہو تو اس کا استقبال کرو، اگر تم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہو تو اس کا استقبال کرو، اگر اپنے دسترخوان پہ برکتیں چاہتے ہو تو اس کا استقبال کرو۔ آپ مجھے بتائیے، بڑے سے بڑا رئیس آدمی، بڑے سے بڑا دولت مند آدمی جس کے پاس دولت کا بہت زیادہ خزانہ ہو، سیب سنترے تو ہمیشہ ملتے ہیں، پپیتے اور تربوز تو ہمیشہ ملتے ہیں، آم اور پتہ نہیں کیا کیا ہمیشہ ملتے ہیں۔ مجھے وہ رئیس بتائیے کہ جس کے پاس ان 9 میں بہت زیادہ دولت مند موجود ہو مگر وہ 11 مہینوں میں بھی ایسے ہی کھاتے ہو جیسے رمضان میں ملتا ہے۔ بتائیے کوئی ہے آپ میں سے؟ آپ 11 مہینوں میں اچھا کھاتے ہیں یا رمضان المبارک میں؟ اچھا ابھی آپ اندازہ لگائیے، آج بھی آپ نے کھایا اور کل بھی اپنے ہی دسترخوان پہ کھائیں گے، مگر پرسوں جو اپنے دسترخوان پہ کھائیں گے، پرسوں دیکھیے اپنے دسترخوان کی عظمت کیا، میاں یہ بھی رکھا ہے، یہ بھی رکھا ہے، یہ بھی رکھا ہے۔ یہ ہے برکت کا مہینہ، اس لیے کہ 11 مہینوں میں کھاتے تھے اپنے دسترخوان پہ، آج کھا رہے اپنے خدا کے دسترخوان پہ۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ یہ ایسی بات ہے کہ جس میں نہ کسی فلسفے کی ضرورت ہے، نہ کسی سائنس کی ضرورت ہے، اور نہ کسی علمی توجیہ کی ضرورت ہے۔ آپ اپنا اندازہ لگائیے 11 مہینوں میں آپ کتنا کھاتے ہیں اور رمضان المبارک میں کتنا کھاتے ہیں۔ کائنات کی کون سی نعمت نہیں ہے جو آپ کے دسترخوان پہ نہیں ہوتی؟ پیسہ آپ ہی کا ہے، دولت آپ ہی کی ہے، خرید کے آپ ہی لاتے ہیں، لیکن 11 مہینوں میں آپ اتنا نہیں لاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 11 مہینوں میں کھاتے ہو اپنے دسترخوان پہ اور اس مہینے میں کھاتے ہو اللہ کے دسترخوان پہ۔
اس لیے کہ نبی نے فرمایا، بڑا جملہ ہے خدا کی قسم، وَهُوَ مولانا صاحب وَهُوَ شَهْرٌ دُعِیتُم فِیہ إِلَىٰ ضِیَافَتِ اللہ، یہ وہ مہینہ ہے، اس سے بڑا شرف آپ کو کوئی ذاکر نہیں بتا سکتا، چونکہ نبی بتانے والے ہیں، علی نقل کرنے والے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک بندہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ ارے بھائی آپ تو چپ ہی رہ گئے اس مسئلے کے اوپر۔ نبی کیا فرماتے ہیں؟ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اناؤ مطلب یہ سی ایم کون ہے اب اتر پردیش کا؟ یوگی۔ اگر آپ کو یوگی جی افطار پارٹی کرا دے، اللہ انہیں توفیق دے دے مثلاً، اگر کرا دیں یوگی صاحب افطار پارٹی، یا ان کے کوئی فنکشن ہو اور وہ آپ کو بلا لیں، اور انہوں نے لکھ دیا مثلا عزادار حسین، اپنا ہی نام لے دیتا ہوں، یا عابد صاحب کو بلا لیا، اب عابد صاحب صبح کو اٹھے، وہ لیٹر جو ہے یہاں تک رکھ لیا جیب میں، اور اب وہ اناؤ کے ہر آدمی سے ملتے پھر رہے ہیں۔ اب تاکہ یہ لیٹر دے کے بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ارے آج کی خبر دیکھیے گا ذرا، آج کی نیوز چیک کریے گا ذرا، آج ہمیں سی ایم نے بلایا ہے، آج ہمیں پی ایم نے بلایا ہے، آج ہمیں عہدیدار نے بلایا ہے۔ وہ شادی کا کارڈ یا ولیمے کا کارڈ یا افطار پارٹی کا کارڈ آپ سے کوئی پوچھ نہیں رہا، آپ پہلے ہی بتائے جا رہے ہیں دوسروں سے، ارے میاں تم کو بھی بلایا کہاں؟ مظہر صاحب آپ کو بلایا کیا؟ انہوں نے کہا کہاں؟ ارے فلاں رئیس کے یہاں، انہوں نے ہمیں بلایا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اس سے بڑی فضیلت میں نہیں بتا سکتا۔ ایک چھوٹے سے آدمی کو ایک بڑا عہدیدار اپنے مکان پہ مہمان بنا لے تو پوری دنیا میں فخر کرتا پھرتا ہے۔ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں چھوٹا سا بندہ اپنے پروردگار کا مہمان ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں۔ سمجھ رہے؟ اب آپ ایمانداری سے بتائیے کہ یہ جو میں نے لفظ کہا بندہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، تو یہ مہمان روزے دار ہوتا ہے یا بے روزہ؟ تو اللہ میاں آپ کے لیے افطار پارٹی رکھے ہے، اب اللہ میاں کی جو افطار پارٹی ہے وہ بے روزہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ ہے روزے داروں کے لیے۔ اچھا قرآن نے خود ہی کہہ دیا جو بہت زیادہ بوڑھا ہو، جس سے پیاس برداشت نہ ہو، بھوک برداشت نہ ہو، ضعیفی آ گئی ہو، اس پہ روزہ واجب نہیں ہے۔ جو بیمار ہو، شوگر کا مریض ہو، بار بار پیاس لگ رہی ہو، متحمل نہ ہو، اس پہ روزہ نہیں ہے۔ جو مجبوری میں سفر کر رہا ہو، اس پہ روزہ واجب نہیں ہے۔ آپ ان تینوں میں سے کس میں ہیں؟ اگر آپ بالکل بوڑھے ہیں تو بھی نہ رکھیے، اگر آپ مریض ہیں تو بھی نہ رکھیے، اگر آپ مسافر ہیں تو بھی نہ رکھیے، اور اگر ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے، طاقت ہے، جوان ہے، خون دوڑ رہا ہے، مگر مولانا صاحب مجھے پیاس برداشت نہیں ہوتی، تو اسلام کہتا ہے اگر یہاں کی پیاس برداشت نہیں ہوتی تو محشر کی پیاس کیسے برداشت کرے گا؟ اگر یہاں کی بھوک برداشت نہیں ہوتی تو محشر کی بھوک کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے کہ روایت میں موجود ہے جو روزے کی حالت میں آپ کو بھوک اور پیاس لگتی ہے وہ محشر کی بھوک اور پیاس کے بدلے میں ہے۔ اگر یہاں روزہ رکھ کے بھوک پیاس برداشت کر لیا تو محشر میں بھوک اور پیاس لگنے والی۔ اب چاہے تو یہاں برداشت کر لے، اب جس سے یہاں برداشت نہیں ہوگا اس سے وہاں برداشت۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے، ایک مہمان ہے پی ایم کا اور ایک مہمان ہے خدا کا، کس کا رتبہ زیادہ ہے؟ خدا کے مہمان کا۔ مگر خدا کا مہمان ہے کون؟ جو روزہ رکھے۔ اچھا روزہ پاگل پہ بھی نہیں ہے،
میں بتا رہا ہوں آپ کو. اب آپ اپنے کو کس کٹاگری میں شامل کرتے ہیں مجھے نہیں پتا. صلوات بھیجے محمد. بھائی پوچھئے ماشاءاللہ اب تو 3 علماء بیٹھے ہوئے ہیں, میری بھی تائید کریں گے, چونکہ جس طرح یہ طالب علم ہے میں بھی طالب علم ہوں, تو طالب علموں میں بات کر ہی سکتا ہے. مجھے آپ سوچ کے بتائیے, اللہ کی عبادت جو ہے جوانوں وہ پاگل پہ نہیں ہے, نماز پاگل پہ نہیں ہے, روزہ پاگل پہ نہیں ہے, حج پاگل پہ نہیں ہے, خمس و زکوٰۃ پاگل پہ نہیں ہے. نماز روزہ ہے اس پہ جو عقل مند ہو. تو اگر اللہ آپ پر نماز روزہ واجب کرے تو اس کا مطلب ہے اللہ تمہیں پاگل نہیں سمجھتا, اللہ تم کو عقل مند سمجھ رہا ہے. اور اگر آپ میں عقل کی کمی ہے اور عقل نہیں ہے تو بے شک آپ نماز نہ پڑھیے. اس لیے کہ اللہ کہتا ہے مجھے پاگل کی نماز اور عبادت نہیں چاہیے. سمجھ رہا ہے؟ آج کل ہمارے یہاں ذاکری میں ایک معیار چلا ہے, میں تو مولا علی کا کتا ہوں. دیکھیے کتنا بڑا مولائی ہے یہ. میں تو مولا علی کا کتا ہوں, میں تو مولا علی کا پاگل ہوں, دیوانہ ہوں. تو پہلی تو بات یہ ہے اسلام میں ایسے جملوں کی جگہ نہیں ہے. اللہ نے اچھا خاصا آپ کو انسان بنایا, آپ کہتے ہیں میں تو مولا علی کا وہ ہوں. وہ مولا علی نے کوئی ایسا ہاسپٹل تھوڑی کھول رکھا ہے پاگلوں کا کہ جس میں وہ پاگل بھرتی کریں گے. علی کو پاگلوں کی ضرورت نہیں ہے, علی کو سلمان جیسے عاقلوں کی ضرورت ہے. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. بتائیے انسان بہتر ہے یا حیوان؟ زور سے بولیے, آپ بھی بولیے جی بزرگوں. انسان بہتر ہے یا حیوان؟ انسان. تو اللہ میاں نے آپ کو بنایا انسان, آپ بن رہے ہیں حیوان. تو علی کو حیوان چاہیے یا انسان؟ علی کو انسان چاہیے. تو آپ اپنی اگر انسانیت پر باقی رہیں, اور انسانیت پہ باقی تب رہیں گے جب آپ ویلکم کریں گے اس مہینے کا کہ جس کو اللہ نے تمہاری طرف بھیجا ہے, اور وہ ہے رمضان المبارک. تو رحمت کا مہینہ 1, برکت کا مہینہ 2, مغفرت کا مہینہ. اب میں وہ لفظ پڑھتا ہوں جوانوں, اس کو دلوں میں اتار لیجئے. نبی اسی خطبے میں فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حَرَمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ. سب سے بڑا بدبخت وہ ہے کہ جو اس مہینے میں بھی اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف نہ کروا پائے. خدا کی قسم ایک طرف آپ 10 مجلسیں رکھ دیجئے اور ایک طرف نبی کا یہ جملہ رکھ دیجئے. پھر سنیے, کوئی جلدی نہیں ہے, آرام آرام سے میں بھی پڑھوں گا, آرام سے. پہلی دفعہ آیا ہوں تو آپ کو اچھی چیز سمجھا کے تو جاؤں. فَإِنَّ الشَّقِيَّ, نبی کہتے ہیں بدبخت وہ ہے من حرم غفران اللہ, جو اس مہینے میں بھی اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا پائے. چونکہ مہینہ ہے مغفرت کا, پاک ہونے کا گناہوں سے, لیکن رمضان مبارک چلا گیا اور میرے ذمے پھر بھی کوئی گناہ رہ گیا. تو اب نبی کہتے ہیں یہ بدبخت ہے. روایت میں موجود ہے جو گناہگار انسان رمضان المبارک میں بھی اپنے کو معاف نہ کروا پائے تو اگلے 11 مہینوں تک وہ گناہگار معاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسرا رمضان المبارک نہ آ جائے. یعنی اگر اس مہینے میں آپ نے مغفرت نہ کروائی اپنی تو اگلے سال رمضان المبارک کا انتظار کرنا پڑے گا. اور اس کی کیا گارنٹی ہے کہ جب تک زندہ رہو گے؟ کیا گارنٹی ہے بھائی؟ اس لیے کہ اللہ معاف کرنے کو تیار ہے. بس ایک دفعہ کہہ دیجئے رمضان المبارک میں استغفر اللہ ربی. کہیے جوانوں مل کے, سب مل کے کہیے بس یہ کہنا ہے آپ کو, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ دیجئے اور کہیے پروردگار جتنے مجھ سے گناہ ہوئے
یہ تیرا بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کی برکت سے میرے گناہوں کو معاف کر دے، آئندہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ انشاءاللہ روایت کہتی ہے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ اچھا ہم جتنے بھی ہیں، بزرگ ہیں، جوان ہیں، سب گناہگار ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، ہم سے لغزشیں ہوتی ہیں، مگر یہ اللہ کا مہینہ اتنا عظیم آ گیا، اس میں معافی مانگ لیجئے، اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ اسی لیے جوانوں، اسے میں انعام دوں اس بچے کو جو مجھے بتائے رمضان کے معنی کیا ہیں۔ بھائی مولانا لوگ نہیں، رمضان کے معنی کیا ہیں؟ ڈکشنری میں چیک کریے گا، جا کے انٹرنیٹ پہ چیک کریے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سورج کی دھوپ، یہ ہے رمضان کے معنی۔ رمضان بنا ہے رمضا سے، رمضا کے معنی عربی زبان میں ہے سورج کی دھوپ بہت تیز جنگل کے ریت کے اوپر پڑے، یعنی جنگل میں ریت ہو اور ریت کے اوپر سورج کی دھوپ پڑے، اور سورج کی دھوپ سے ریت اتنا جل جائے، اتنا تپ جائے کہ اگر اس میں دانہ ڈال دو تو دانہ بھن جائے، جل کے راکھ ہو جائے۔ اسے عربی میں کہتے ہیں رمضا، یعنی ریت کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ اگر دانہ ڈالا جائے تو وہ دانے کو جلا کے راکھ کر دے۔ اسی رمضا سے بنا ہے رمضان۔ جس طرح ریت ایک دانے کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، اسی طرح یہ رمضان المبارک کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ جب گناہگار بندے اس کو گزارتے ہیں تو یہ رمضان المبارک مومن کے گناہ کو جلا کے ایسے راکھ کر دیتا ہے کہ پھر اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں رہتا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ، اس کا مطلب ہے دو چیزیں آپ کو پتہ چل گئی۔ پھر ذرا میرے ساتھ چلیے، چونکہ اسے مجلس بہت بڑی مجلس نہ سمجھیے، چھوٹی سی مجلس ایک لیکچر کی شکل کی سمجھ لیجئے، رمضان المبارک کے استقبال کے حوالے سے۔ شاید اللہ نے مجھے بھیجا بھی اسی لیے اس تاریخ میں کہ میں اس مہینے کا آپ کو تعارف کرا سکوں۔ تو سنیے وہ کیا ہے؟ مغفرت کا مہینہ، برکت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، گناہوں سے پاک ہونے کا مہینہ، پاکیزہ ہونے کا مہینہ۔ تو جوانوں، رمضان کے معنی کیا ہیں؟ گناہوں کو جلا کر راکھ کرنے والا مہینہ۔ تو اگر اب بھی میرے گناہ راکھ نہ ہو پائیں تو کون سے زمانے کا انتظار کروں میں؟ یعنی اللہ معاف کرنے کو تیار ہے اور بندہ ایک دفعہ نہ کہے استغفر اللہ ربی، تو اس سے بڑا بندہ، اب کہتے ہیں نبی کہتے ہیں شقی ہے۔ 3 آدمی شقی ہیں، نبی نے فرمایا 3 آدمی۔ ہم بھی شقی ہیں، کبھی آپ کہیں نہیں ہم بھی شقی نہیں ہیں۔ ابھی آپ نے اذان سنی ہوگی مغرب میں، ساری باتیں ہمیں جتنی بھی یاد آتی ہیں وہ یا مغرب کی نماز میں یاد آتی ہیں یا عشاء کی۔ پورے گھر کا حساب ہم لا کے کرتے ہیں مسجد میں۔ کہیں بھی رہیے اتنے وسوسے نہیں آتے۔ ایک آدمی کی 4 دکانیں تھی، اب وہ مولانا صاحب عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے، اب وہ 1 رکعت بھول گئے۔ اب مجمع میں اختلاف ہو گیا، کوئی کہنے لگا 4 پڑھی پوری، کوئی کہنے لگا پوری 3 پڑھی۔ اب وہ جو دکاندار تھا اس نے کہا نہیں جی 1 چھٹ گئی اور 3 ہوئی۔ ہاں صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ وہ پہلے ہی پہنچ گئے تو اب میں ہی آگے کیا کہوں، ایک صلوات اور پڑھ دے محمد۔ تو مزہ کیا ہے کہ جی نہیں 3 ہی رکعتیں ہوئی، 4 نہیں ہوئی، اس لیے کہ میں 1 رکعت میں اپنی دکان کا 1 حساب کرتا تھا، تو اب 3 کا حساب ہو گیا، 1 دکان میری رہ گئی۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کی تو سارے وسوسے، ساری چیزیں ہمیں آتی ہے۔ حد یہ ہے کہ اذان ہوتی رہتی ہے،
اسلام کہتا ہے کہ جس بندے کی دعا کبھی قبول نہ ہو اسے چاہیے کہ 3-4 جگہ پہ دعا کرے تو اللہ کبھی دعا رد نہیں کرتا. ان میں سے ہے دعا کرے اذان کی فصلوں کے بیچ میں. ادھر مؤذن نے کہا اللہ اکبر تو آپ بالکل چپ ہو جائیے اور کہیے اللہ اکبر, اور جب تک وہ دوسری مرتبہ اللہ اکبر نہ کہے فوراً بیچ میں کہیے پروردگار میری حاجت پوری کر دے. امام فرماتے ہیں اذان کے وقت بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ کبھی اس دعا کو رد, مگر ہم دعا تو جب کریں گے جب چپ رہیں گے. ساری باتیں تو ہمیں یاد آ رہی ہیں دوستوں کی اذانی کے وقت. ادھر مؤذن بیچارہ اذان دے رہا, ادھر یہ ارے کیا حال ہے اماں, کیسے ہو بھائی, اماں کیسی ہیں, سارا حال ابھی پوچھنا ہے انہیں اذان کے وقت. شقی کون ہے وہ سن لیجئے, جو اس مہینے میں گناہ معاف نہ کروا پائے وہ شقی. نبی فرماتے ہیں جو انسان اذان و اقامت میں میرا نام سنے اور مجھ پر اور میری آل پہ صلوات نہ پڑھے وہ بھی شقی ہے. من ذکرنی ولم یصلی علی فقد جفانی, جس نے میرا نام سنا اور مجھ پہ صلوات نہ پڑھی اس نے میرے اوپر ظلم کیا. اذان و اقامت میں محمد الرسول اللہ آتا ہے, بتائیے آپ صلوات پڑھتے ہیں؟ جو پڑھتے ہیں میں انہیں نہیں کہہ رہا ہوں, مجلس کا مقصد ہی ہے کہ جو نہیں کرتے وہ کریے. پھر تو جو ابھی تک نہیں پڑھتے وہ پڑھیے. جب بھی اذان و اقامت میں نبی کا نام آئے یا کہیں بھی نام آئے آپ کو صلوات پڑھنا ہے تاکہ آپ بدبختی سے بچیں. تو پہلا بدبخت وہ ہے جو رمضان المبارک میں اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا پائے. دوسرا بدبخت وہ ہے جو نبی کا نام سنے اور صلوات نہ پڑھے. تیسرا اور سن لیجئے, اور جس موضوع پہ مجلس ہے, تیسرا وہ جوان جس جوان کے ماں باپ بوڑھے ہوں اور اس جوان کے نامہ اعمال میں گناہ موجود ہو تو وہ جوان بھی بدبخت ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے گناہ نہ معاف کروا پائے. آپ کیا سمجھتے ہیں میاں, یہ 4 بیٹے تھے فاضل صاحب کے, 4 بیٹے ہیں, اللہ ان کو زندہ, 4 ہی ہیں بھائی, ہاں اللہ آپ کو زندہ سلامت رکھے. یہ جو ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں نا, آپ سمجھتے ہیں میں خدمت کر رہا ہوں, یہ خدمت نہیں ہے. باپ نے کہا بیٹا مجھے لوٹا دے دو, آپ نے لوٹا اٹھا کے دے دیا. باپ نے کہا بیٹا میرا چشمہ اٹھا دو, آپ نے چشمہ اٹھا کے دے دیا. باپ نے کہا مجھے سہارا لے کے مجلس میں لے کے چلو, آپ لے کے آئے. یہ خدمت جو آپ کر رہے ہیں اس کا روایت میں پتہ کیا موجود ہے, باپ اور ماں کی ایک خدمت کرو گے تو نامہ اعمال میں جو تمہارے گناہ لکھے ہوئے ہیں ایک خدمت کرو گے ایک گناہ مٹے گا. سن رہے آپ, باپ نے کہا مجھے مجلس میں لے چلو, تو جیسے ہی باپ کا ہاتھ پکڑ کے لائے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس نے اپنے باپ کی خدمت کی ہے اس کا ایک گناہ مٹا دو. اس نے اپنے باپ کو پانی پلایا اس کا ایک گناہ مٹا دو. اس نے اپنی ماں کو خوش کیا اس کو ایک گناہ مٹا دو. تو جیسے جیسے آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے چلے جاتے ہیں یہ خدمت گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور جوان ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو. مولا علی فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے ایسے جوان پر کہ جس کے ماں باپ بوڑھے ہوں اور اس کے نامہ اعمال میں پھر بھی گناہ رہ جائے. ارے بہت بڑی حدیث سنائی میں نے آپ کو, ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. ماں باپ کی خدمت کرتے رہیے, اپنے گناہوں کو جھاڑتے رہیے. جوان کے ذمے کوئی گناہ نہیں رہنا چاہیے. جوان کے نامہ اعمال میں ماں باپ کی خدمت سے ایک ایک گناہ ختم ہوتا ہے. اس لیے کہ ماں باپ نہیں ہے. ہم بڑے بڑے علماء سنے اور انہوں نے آپ کو بلا کے دیے ہوں گے, آج مجھ جیسے طالب علم کو بلایا تو آپ یاد رکھیے یہ ماں باپ نہیں ہے, ان کو ماں باپ نہ سمجھیے. یہ اللہ نے ہر آدمی کے گھر میں 2 کعبے پیدا کیے ہیں, ایک کعبے کو باپ کہتے ہیں ایک کعبے کو ماں کہتے ہیں. یہ ماں باپ نہیں ہے, یہ ہر آدمی کا کعبہ ہے. ماں بھی ایک کعبہ, باپ بھی ایک کعبہ. اب میں آپ کو دلیلیں دیتا ہوں کعبہ کیوں ہے. دلیل سن لیجیے. پہلی دلیل
کعبے کو دیکھنا عبادت ہے یا نہیں؟ خانہ مکے پہنچیے، خانہ کعبہ کو غور سے دیکھیے تو کہتے ہیں جتنا جتنا خانہ کعبہ کو محبت کی نظر سے دیکھتے چلے جائیں گے اتنا ہی آدمی کے گناہ معاف ہوتے چلے جائیں گے۔ جس طرح خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت، نبی نے فرمایا النظر الی الوالدین برافۃ و رحمۃ عبادت، جو جوان لڑکا محبت کی نظر سے اپنے ماں باپ کو دیکھ لے، تو جس طرح کعبے کو دیکھنا عبادت، اسی طرح ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ کیا آپ کا حج ہو سکتا ہے بغیر کعبے کے؟ کعبے کے پاس کرنے کیا جاتے ہیں آپ؟ بتائیے کیا کرنے جاتے ہیں؟ ٹہلنے یا چکر کاٹنے؟ کیا کرنے جاتے ہیں کعبے پر؟ حج کرنے کے لیے۔ کعبے کے بغیر آپ کا حج نہیں ہوتا جب تک کعبے کے پاس نہ جائیے۔ کعبے کو دیکھنا عبادت، ماں باپ کو دیکھنا عبادت۔ کعبے کے پاس نہ جائیے تو حج نہیں ہوتا، ماں باپ کو راضی نہ رکھیے تو حج نہیں ہوتا۔ ایک صلوات اور بھیجے محمد علیہ۔ ایک اچھی سی اور پڑھ دیجئے محمد علیہ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کعبے کے پاس جائیے حج کرنے کے لیے، اگر کعبے سے رخ موڑ لیا اور 200 سال آپ نماز پڑھتے رہے اناؤ میں، یہیں اناؤ میں 200 سال کی زندگی تھی آپ کی، نماز پڑھتے رہے مگر خانہ کعبہ کا رخ کدھر ہے؟ ادھر ہے نا، ایسے، اور آپ نماز پڑھتے رہے ادھر، قبول ہوگی؟ کیوں؟ نماز تو پڑھی، سورہ الحمد بھی پڑھا، قل هو اللہ بھی پڑھی، قنوت بھی پڑھا، قرآن بھی پڑھا، نیت بھی کی، وضو بھی کی، پاکیزہ لباس بھی پہنا، مگر رخ کعبے کی طرف نہیں کیا۔ تو اگر 200 سال بھی ایسی نماز پڑھتے رہیں گے تو قبول ہونے والی یہی اسلام ماں باپ کے بارے میں کہتا ہے حج کر لیجئے، زکوٰۃ دے دیجئے، خمس دے دیجئے، محرم کر لیجئے، عشرے کر لیجئے، بڑے بڑے ذاکر بلا لیجئے، بڑی بڑی انجمنیں بلا لیجئے، یتیموں میں مال تقسیم کر دیجئے، مدرسے بنا لیجئے، لیکن اگر ماں باپ راضی نہ ہو تو کوئی عبادت قابل قبول۔ تو اب دیکھا ماں باپ کعبے کی طرح ہوئے یا نہیں؟ کعبے کو دیکھنا عبادت، ان کو دیکھنا عبادت۔ کعبے سے رخ موڑنا حرام، ان سے رخ موڑنا حرام۔ کعبے سے رخ موڑ لیا تو حج نہیں ہوتا، ماں باپ سے رخ موڑ لیا تو حج نہیں ہوتا۔ اب اسی لیے نبی نے فرمایا، بڑا جملہ ہے میاں مجلس کا، بڑی حدیث ہے۔ نبی کی خدمت میں ایک جوان آیا، نبی نے اس جوان سے کہا سنو جوانو تم چاروں، کیا فرمایا کہ جو جوان اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے اللہ اسے ایک نظر میں ایک حج کا ثواب دیتا ہے۔ کتنا؟ ایک حج۔ ایک حج کوئی آسان نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ اس سال حج کریں تو کتنا لاکھ روپیہ اکٹھا کرنا پڑے گا؟ 4-5 لاکھ، اور مہینہ بھی ایک لگے گا، بیوی بچوں سے دور رہو گے 4-5 لاکھ روپے لگے گا، وہاں جاؤ گے دھوپ میں تپو گے، طواف کرو گے، سعی کرو گے، پورے ارکان حج کرو گے، مگر دل میں آ گیا حج میں اس لیے کر رہا ہوں لوگ حاجی کہیں، گیا 4 لاکھ یا نہیں پانی میں۔ یعنی اگر حج تک چلے بھی گئے کعبے تک تو کیا گارنٹی ہے کہ قبول ہے؟ اس لیے کہ ریا کے جراثیم اگر آ گئے، دکھاوے کے جراثیم آ گئے، اس لیے کہ ہر حج پہ جانے والا حاجی، اب میں تھوڑی ہی بتا رہا ہوں اپنی طرف سے، ابو بصیر نے کہا امام سجاد سے مولا اس سال حاجی بہت زیادہ ہے، امام نے کہا اس سال تو بہت کم ہے، مولا بہت ہے، امام نے نظروں پہ ہاتھ پھیرا، کہا اب دیکھ، کہا مولا حیوان زیادہ ہیں انسان کم ہیں، اس کا مطلب ہے ہر کعبے کے پاس جانے والا حاجی نہیں ہوتا۔ تو اگر ایک حج کر بھی لیا اتنی زحمتوں کے ساتھ تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ قبول ہے؟
مگر آئیے ماں باپ کی خدمت کی طرف. نبی نے کہا محبت کی نظر سے رات کے سناٹے میں اپنے ماں باپ کو دیکھ, صبح جاب پہ جا اپنے ماں باپ کو دیکھ کے جا, رات کو جب آئے آفس سے سب سے پہلے اپنے ماں باپ پہ نظر کر تو تجھے ایک نظر میں حج کا ثواب ہے. اس نے کہا یا نبی اللہ اگر میں 2 دفعہ دیکھوں, چونکہ تاجر تھا نا, اگر میں 2 دفعہ دیکھوں, نبی نے کہا 2 حج کا ثواب ہے. کہا اگر میں 10 دفعہ دیکھوں تو نبی نے کہا 10 حج کا ثواب ہے. کہا کیوں؟ اب میں کیوں کا جواب اپنی طرف سے آپ کو دیتا ہوں. اس لیے کہ خزانہ دینے والا دنیا کا کوئی بادشاہ نہیں ہے کہ جس کا خزانہ ختم ہو جائے. اجر دینے والا وہ خدا ہے. ایک صلوات بھیج دیں. تو بتائیے بالکل کعبے کی طرح ہوئے یا نہیں؟ ماں باپ بالکل کعبے کی طرح ہیں. خوش نصیب ہے وہ جوان جس کے ماں باپ زندہ ہیں. اللہ کہتا ہے جس بزرگ کو آج کا جوان کہتا ہے اب ان کا کوئی فائدہ نہیں رہا, ریٹائرڈ ہو گئے. مثلا 100 سال کا بوڑھا آپ کے گھر میں ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میاں یہ تو ریٹائرڈ ہیں, اللہ میاں انہیں اٹھا لے تو اچھا ہے. کہتے نہیں کہتے؟ جو بزرگ کچھ نہ کر پائے, بالکل ریٹائرڈ ہو, کچھ نہیں کر پائے, اس کا فائدہ آپ کو بتاؤں. اللہ کہتا ہے کہ اگر کسی گھر پہ عذاب نازل ہونے والا ہو مگر اس میں کوئی بوڑھا موجود ہو تو میرے عذاب کے فرشتے واپس چلے جاتے ہیں. جس کو کہہ رہے تھے کسی کام کا نہیں, اسی لیے جناب موسیٰ کو کہا تھا اللہ نے, موسیٰ اب زمین پہ پیر قدم سنبھال کے رکھنا. کہا کیوں؟ میں تو اللہ کا نبی ہوں. کہا نہیں, جب ماں زندہ تھی ماں دعا دیتی تھی تمہاری پریشانیاں دور ہو جاتی تھی, اب وہ دعا کرنے والا نہیں. اور کیا آپ نے جس بزرگ اور ماں باپ کو آپ سمجھتے ہیں کوئی فائدہ نہیں, ان کا اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو سنیے, رمضان کے معنی میں نے بتائے, اب رمضان المبارک کا ادب بتاتا ہوں. اسلام کہتا ہے یہ نہ کہیے رمضان آ گیا, یہ نہ کہیے رمضان چلا گیا, یہ کہیے شہر مبارک آ گیا, شہر مبارک. یہ لے کے رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے, بندے کو حق نہیں ہے کہ وہ نام سے پکارے. رمضان المبارک کہیے. رمضان المبارک کے معنی میں نے بتائے, اس مہینے کے نام میں نے بتائے. اب اس مہینے کا فائدہ سن لیجئے کیا ہے. لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان. ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے, ہر چیز کی ایک فصل ہوتی ہے. قرآن کی فصل ہے ماہ رمضان. بس اگر آپ اچھی سی صلوات پڑھ دیں تو میں مجلس کو تمام کر دوں. 2 باتیں سمجھا. خدا کی قسم بڑی علمی مجلس ہے, اگر آپ اسے سمجھیں تو غور فرمائیے. ایک جملہ مجھے ملا, آج سورہ فاتحہ کا ثواب کچھ اور ہے, کل جو چاند رات آ جائے گی کل سے سورہ فاتحہ کا ثواب کچھ اور ہو جائے گا. ابھی بتاتا ہوں کیا ہے. نبی فرماتے ہیں اسی خطبے میں, من تلا فیہ آیتم من القرآن کان لہو مثل اجر من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور. بھائی خدا کی قسم سنیے اناؤ والو, میں بھی آپ کو تحفہ دے رہا ہوں, سنیے کیا ہے. نبی فرماتے ہیں جو انسان, آرام سے کہتا ہوں تاکہ بات سمجھ جائے, جو انسان رمضان المبارک میں قرآن کی ایک آیت پڑھ لے. کتنی؟ ایک آیت. ابھی میں ایک آیت پڑھواتا ہوں آپ سے, پڑھیے بسم اللہ الرحمن, پڑھیے. یہ ایک آیت ہو گئی. الحمدللہ رب یہ ایک آیت ہو گئی. اب سنیے کیا ہے. من تلا, جو انسان رمضان المبارک میں
قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ لے تو اللہ ایک آیت پڑھنے سے پورے ایک قرآن کا ثواب دیتا ہے، پورے قرآن کا۔ آج اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو گے تو ایک آیت کا ثواب ایک ہی آیت کا ہے۔ 11 مہینوں میں آپ ایک آیت پڑھو گے، ایک آیت کا ثواب ایک ہی آیت کا۔ لیکن کل سے جو آپ قرآن کی ایک آیت پڑھو گے 30 دن تک کچھ بھی نہ پڑھا، خالی کہہ دیا بسم اللہ الرحمن، تو اللہ کہتا ہے ایک قرآن کا ثواب دوں گا، ایک۔ اور اگر کسی نے پوری الحمد پڑھ لی تو ایک الحمد میں کتنی آیتیں ہیں میاں؟ 7 آیتیں۔ تو اگر آپ نے الحمد پڑھ لی رمضان المبارک میں تو کتنے قرآن ختم ہو گئے؟ 7 قرآن۔ سورہ توحید میں کتنی آیتیں ہیں؟ 4۔ تو ایک مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھا، 4 آیتیں ہو گئیں، کتنے قرآن ختم ہوئے؟ 4۔ سورہ فاتحہ میں کتنی بار ہے قل هو اللہ؟ 3 بار۔ تو 3 بار قل هو اللہ میں آیتیں کتنی ہو گئیں ہیں؟ 12۔ 12 قرآن تو ہو گئے سورہ توحید میں، اور 7 قرآن ہو گئے سورہ الحمد میں۔ اب اگر کل سے آپ 30 دن تک اپنے مرنے والوں کو سونے سے پہلے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے سو جائیں، صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ مثلا یہ جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں بوڑھے بوڑھے، اپنی ماں کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے سوئیں، روز اپنے باپ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کے سوئیں، کتنے قرآن کا ثواب پہنچا رہے ہیں ایک سورہ فاتحہ میں؟ آج جو ایک سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو 2 قرآن کا ثواب ہے کل، ایک سورہ فاتحہ میں 2 قرآن ختم ہوتے ہیں۔ لیکن کل سے جو سورہ فاتحہ پڑھو گے تو اس میں کتنے تھے میاں؟ 19 قرآن کریم آدمی پہنچا دیتا ہے۔ اگر کوئی قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے تو کم سے کم سورہ الحمد تو سبھی کے یاد ہے، سورہ قل هو اللہ تو سبھی کے یاد ہے۔ اور اگر پڑھا ہوا نہیں ہے تو میں وہ ذاکر نہیں جو یوں کہوں بسم اللہ کا پڑھ لو، میں نہیں پڑھواتا بسم اللہ کا۔ میں یہ کہتا ہوں جس نے قرآن نہیں پڑھا، چاہے 50 سال کا ہے، چاہے 40 سال کا ہے، چاہے 90 سال کا ہے، وہ رمضان المبارک میں آئے، قبلہ مولانا صاحب کے پاس بیٹھے، مولانا صاحب رمضان المبارک مجھے قرآن پڑھائیے، کم سے کم کچھ بھی نہ پڑھ سکے تو 5-6 سوروں کا تو عالم بنی جائے گا۔ پڑھیے نا، نیت کریے کہ انشاءاللہ ہم کل سے مولانا مظہر سے، مولانا عابد سے، اتنے مولوی ہیں تمہارے یہاں، اور اگر پڑھتے ہوئے شرم آ رہی ہے تو جو 50 سال کا آپ کا دوست ہے اس سے قرآن پڑھ لو، 80 سال والا دوست ہے اس سے قرآن پڑھ لو۔ ارے قبلہ شرم آتی ہے، کمال ہے بھائی، فتنہ بوتے ہوئے شرم نہیں آتی، قوم کو لڑواتے ہوئے شرم نہیں آتی، جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی، ساری شرم ہے جہالت کو دور کرنے میں۔ اگر میرے بزرگوں کا جو 50، آج کل کا ماحول ایسا بن گیا کہ آدمی 40 سال کے بعد قرآن اپنے بچوں کو پڑھانا سوچتا ہے، خود نہیں۔ بتائیے سوچتا ہے کیا؟ جو 40 سال کے جوان ہیں، ارے قبلہ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھا دو، اور اگر بچوں نے کہہ دیا میں تو نہیں پڑھتا، جب آپ نے نہیں پڑھا تو اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ تنظیم المکاتب میں پہلے کوئی کتاب تھی، وہ میرے ذہن میں نہیں ہے، یہ ایک واقعہ تھا جو میں نے کہیں پڑھا ہے کسی کتاب میں، کہ ایک دادا اپنے پوتے سے مستقل سبق سنا کرتے تھے، اور ٹافیاں لے لیتا تھا پوتا اور سبق سنا دیا کرتا تھا۔ ایک دن کہنے لگا پوتا کہ آج کا سبق نہیں سناؤں گا میں، چونکہ آج کا سبق لکھنے والے نے غلط لکھا۔ اور وہ دادا کہنے لگے میاں بتاؤ تو صحیح کیا لکھا؟ کہا نہیں کیسے سناؤں جب غلط ہے؟ کہا آج 100 روپے دوں گا مگر سنا دے۔ کہا نہیں غلط ہے۔ کہا کیوں غلط ہے؟ کہا آج کے سبق میں لکھا ہے 15 سال کے لڑکے پر اور 9 سال کی لڑکی پہ نماز واجب ہے۔ تو دادے ابا یا تو یہ سبق غلط ہے یا میرا باپ ابھی تک 15 سال کا نہیں ہوا اور میری ماں 9 سال کی نہیں ہوئی۔
ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. ایک صلوات اور بھیجے محمد اور آل محمد. لیکن نہ ان کو نماز پڑھتے دیکھا نہ اس کو نماز. میری گزارش ہے ان نا والوں، داد دیجئے نہ دیجئے مگر دلوں میں بات اتار لیے. ماشاءاللہ اتنے جوان مجھے نظر آ رہے ہیں، کل سے ہی اپنی مسجد میں دورہ قرآن رکھو. 40 سال کے، 50 سال کے، 55 سال کے جن لوگوں نے ابھی تک قرآن نہیں پڑھا وہ مولانا کے پاس بیٹھے قرآن پڑھے. اگر کچھ بھی یاد نہ ہو سکا تو کم سے کم سورہ فاتحہ کے تو لائق ہو ہی جاؤ گے. اپنے ماں باپ کی سورہ فاتحہ پڑھنے کے تو لائق ہو ہی جاؤ گے، اپنی نماز کے تو لائق ہو ہی جاؤ گے. اگر پورا قرآن نہ پڑھ پاؤ تو کم سے کم ایک پارہ تو ختم کر ہی لو گے. اور داد پتہ کس پہ دیں گے؟ ایک صحابی کو بڑھاپے میں سورہ بقر یاد نہیں ہوا تھا. اب جیسے ہی ذاکر نے نکتہ مارا آپ نے بڑی داد دی. ارے میاں اس کے ایک او بھائی اس کے سورہ بقر نہیں یاد ہوا تھا، تمہارے تو انا تینا بھی یاد نہیں ہے. سورہ بقر تو بہت بڑا ہے. تو ہماری جو مجلسیں ہو گئی ہیں آج کل وہ تنزیہ زیادہ ہو گئی ہیں. اپنی قوم کو ہم کچھ دینا نہیں چاہتے، اپنی قوم کو نہیں بتا، ہم آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. ساری باتیں آپ کو آسان لفظوں میں کہوں میں کہ ساری بال ایسی ہونی چاہیے جو باؤنڈری سے باہر. مطلب ان کو کچھ نہیں کہنا ہے جو بیٹھے ہیں، ان کی تو تعریف کرنی. آپ جیسا نہیں دیکھا، آپ جیسا ذہین مجمع نہیں دیکھا، آپ سے پڑھا لکھا مجمع نہیں دیکھا، تم تو بڑے سمجھدار ہو، تمہاری تو الگ شان ہے. او بھائی کاہے کی شان ہے ان کی بیچاروں کی ہے؟ اس لیے کہ ذاکر کا کام ہے تاجر کا، قبر کھودنے والے کا. اب قبر کھودنے والے کو قبر کھودنے سے کام ہے، چاہے مردہ جنت میں جائے یا جہنم میں. ہمیں بھی مجلس میں اپنی داد سے کام ہے، چاہے مجمع بہکے. یہی مسئلہ ہو رہا ہے، اسی لیے مجلس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. تو لہٰذا میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں. کل سے اگر ایک جوان لڑکا بھی میری بات مان لے جس نے قرآن نہیں پڑھا، وہ مولانا مظہر کے مولانا عابد کے پاس آئے. انشاءاللہ یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں، گزارش کروں گا فی سبیل اللہ آپ کو پڑھائیں گے، فیس بھی نہیں لیں گے. اس پہ تو راضی ہو جائیے کم سے کم کہ فیس نہیں لیں گے. اس لیے کہ اگر یہ بیچارے 1-2 ہزار مانگ لیں قرآن پڑھانے کا تو اتنا تقوی طاری ہوتا ہے دینے والے پہ. قرآن کا مانگ رہے، قرآن کا. اور وہ جو ٹیوشن پڑھانے والا ہے ایک ٹیچر، اس نے کہا 4000 لوں گا. 4000 دے گا خوشی خوشی ہاتھ جوڑ کے. قرآن کا نہیں نکلتا 500 روپے بھی مولوی کے لیے اس کے. تو یہ بتائیے جب آدمی کی نیت ہی ایسی ہو گئی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا اس کو سب سے زیادہ دیتے جس نے قرآن پڑھایا. یہ لے کہ قرآن پڑھانے والے نے تیری دنیا بھی بنائی ہے، تیری آخرت بھی بنائی ہے. اس کو اہمیت دیجئے. چلیے تو قرآن ضرور پڑھیے. نبی کہتے ہیں جو ایک آیت کی تلاوت کرے گا ماہ رمضان المبارک میں. تو قرآن مجید میں آیتیں کتنی ہیں بھائی؟ مشہور ساحل صاحب مشہور کتنی ہیں؟ 6600. تو اگر آپ نے ایک قرآن ختم کر لیا رمضان المبارک میں تو کتنے قرآن ختم ہوئے؟ 6666 قرآن ختم کرے گا وہ مومن جو قرآن مجید کو ایک دفعہ ختم کر لے. کتنا بڑا فائدہ ہے. اچھا یہ اتنا ثواب مل کیوں رہا ہے اس کا ریزن بتا کے میں آپ کو بات تمام کر دیتا ہوں. اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہر چیز کی ایک فصل ہوتی ہے اور قرآن کی فصل ہے شہر رمضان. آپ جانتے ہیں فصل میں ہر چیز اچھی بھی ملتی ہے اور سستی بھی ملتی ہے. نہیں ابھی کچھ لوگ سوچ میں بیٹھے، ذرا ان کی سوچ توڑیے صلوات سے. ابھی آپ کانپور جائیے، کل افطار میں آم کھانے کو دل چاہا. اب آپ لاتے ہیں کانپور سے آم، پورے سال لائے مثلا وہیں سے، پچھلے سال لایا کرتے تھے. اب روزے میں دل چاہا آم کا، اب گئے اسی جگہ، اب وہ بیچ رہا تھا آم.
کہنے لگا کیا روپے؟ کہا 600 روپے کلو۔ ارے بھائی ابھی 8-10 مہینے پہلے آیا تھا تمہاری دکان پہ تو تم نے دیے تھے 30 روپے کلو، اب دے رہے ہو 600 روپے کلو۔ اور اب جو چک کے دیکھا، کہا یار اس کا تو ذائقہ بھی ایسا نہیں ہے، یہ تو 10 روپے کلو ہونا چاہیے۔ تو وہ کہے گا میاں پاگل میں نہیں ہوں، پاگل آپ ہیں، اس لیے کہ آپ کو نہیں پتا، آپ پہلے آئے تھے موسم میں اور اب آئے ہو بغیر موسم کے۔ تو بغیر موسم کے اگر آپ پھل خریدیں گے تو پھل مہنگا بھی ملے گا اور اچھا بھی نہیں ملے گا۔ لیکن اب سے 2 مہینے کے بعد پھر جائیے کانپور، اب یہ آم کتنے میں ہے جو سب سے اچھا ہے؟ کہا 50 روپے کلو۔ جو 1000 روپے کلو نہیں مل رہا تھا 2 مہینے پہلے، وہ 2 مہینے کے بعد 50 روپے کلو ملنے لگا۔ کہا یہ اب سستا کیسے ہو گیا؟ کہا میاں آم کے موسم میں آئے ہو نا، تو ہر چیز کے موسم میں پھل زیادہ بھی ملتا ہے، پھل سستا بھی ملتا ہے۔ 11 مہینوں میں قرآن پڑھو گے، جتنا پڑھو گے اتنا ثواب ملے گا۔ لیکن یہ رمضان المبارک قرآن کی فصل ہے۔ بس یہ قرآن کی فصل ہے، اس میں قرآن پڑھو گے تھوڑا، ثواب ملے گا زیادہ، اس لیے کہ قرآن کی فصل ہے یہ۔ انفاسکم فیہ تسبیح، اس میں تمہاری سانسوں کو تسبیح کا ثواب دیا جاتا ہے۔ سانس، بس آخری جملہ ہے، مجلس کافی لمبی ہو گئی، میری بھی طبیعت خراب ہو رہی تھی، لیکن تم نے سنا ہی اتنا اچھا کہ میں بھی پڑھتا چلا گیا۔ صلوات اچھی پڑھے محمد علیہ محمد۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں 10 منٹ اور لے لوں، پکا؟ ٹھیک، تو صلوات اچھی سی پڑھیں محمد علیہ۔ سنیے، انفاسکم فیہ تسبیح، روزے دار کو ایک سانس میں ایک تسبیح کا ثواب ملتا ہے، ایک سانس میں۔ اور ان بزرگوں کو بھی جو روزہ رکھ سکتے تھے مگر بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ پائے، رکھ سکتے تھے وہ مگر بیمار تھے اس لیے نہیں رکھے، تو اللہ ان بزرگوں کا بھی، وہ جوان جو بیمار ہے روزہ نہیں رکھ پا رہا بیماری کی وجہ سے، تو اللہ اس کے سانسوں کو بھی کیا بنا دیتا ہے؟ ایک تسبیح۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ جو سانس ہے نا، سانس کسے کہتے ہیں؟ اندر کی ہوا کو باہر پھینکنا ایک حصہ تو یہ ہے، باہر کی اچھی ہوا کو اندر لے جانا۔ ایک لمحے میں اللہ آپ کو 2 دفعہ زندگی دیتا ہے۔ اگر اندر کی ہوا باہر نہ آتی تو مر گئے، باہر کی ہوا اندر نہ جائے تو مر گئے، اور پھر بھی اللہ سے کہتے ہو تو نے ہمیں دیا ہی کیا ہے؟ جو ایک لمحے میں اتنی بار زندگی دے۔ اچھا اب مجھے بتائیے سوچ کے، اذان صبح سے لے کے مغرب کی اذان تک آپ کے کتنے سانس ہوئے؟ اب یہ تو سائنس ہی بتا سکتی ہے بھائی، کتنے سانس لیتا ہے آدمی پورے دن میں، صبح کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک۔ چلیے جوڑیے نہیں، کبھی جوڑنے میں وقت زیادہ ہو جائے گا، سمجھ رہے؟ کروڑوں سانس، لاکھوں اور کروڑوں سانس ہو جاتے ہیں آدمی کے، اور رمضان المبارک میں تو ملینوں اور پتہ نہیں کتنے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک سانس میں ایک تسبیح ہے، تو رمضان المبارک میں سانسوں میں جب تسبیح کا ثواب مل گیا، تو اب یہ بتائیے نماز میں کتنا ثواب ہے، قرآن میں کتنا ثواب ہے، روزے میں کتنا ثواب ہے، غریب کی مدد کرنے میں کتنا ثواب ہے، ماں باپ کی ہیلپ کرنے میں کتنا ثواب ہے، لوگوں کے حسن سلوک کے ساتھ کتنا ثواب ہے۔ یہ تو خالی سانس کا ہے جو بے اختیاری ہے، آپ کے اختیار میں
نہیں ہے. سانسوں کو اتنا ثواب، ایک سانس میں تسبیح کا ثواب. میں نے پہنچا دیوبند کے مفتیوں سے، بریلی کے مفتیوں سے. میں نے کہا بھائی آپ بھی بڑے علماء ہیں ماشاءاللہ ہمارے مذہب کے، چونکہ مذہب اسلام ایک ہی ہے چاہے سنی ہو یا شیعہ ہو. میں نے کہا آپ بتائیے ایک آدمی کو ایک سانس میں تسبیح کا ثواب مل جائے تو آپ کو تعجب نہیں ہوتا؟ اور علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہو جائے، یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا. کہا نہیں، چونکہ روزے دار کو اس لیے ثواب ہے کہ روزے دار زندگی گزار رہا ہے صبح سے لے کے شام تک اللہ کے حکم کے تحت. تو اس کا مطلب ہے جو آدمی اللہ کے حکم کے تحت زندگی گزارے اس کا چھوٹا سا عمل، ارے بھائی آپ نے بڑے دھیمے سے سنا، کروڑوں کے برابر ہے. دوسرا جملہ نبی کا، اس پہ مجلس تمام ہے. نومکم فیہ عبادت، اس روزے کی حالت میں تمہارا سونا بھی عبادت ہے. روزہ رکھ لیا، دوپہر میں سویا خراٹے لے رہا خوب. اسلام کیا کہتا؟ سونا عبادت ہے. کمال کی بات ہے. رسول کہہ رہے ہیں سونا عبادت ہے. اذان دینے والا کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے بہتر ہے. کہہ نہیں الٹا بھائی. نبی کہہ رہے ہیں سونا عبادت، مؤذن کہہ رہا ہے نماز سونے سے بہتر ہے. ہم نے پوچھا یہ کیا ہو گیا میاں؟ کہا روزے دار چونکہ اللہ کے حکم سے سویا. ارے بھائی توجہ، ایک ایک آدمی سے. اللہ کے حکم سے سویا، صبح سے شام تک حرام سے بچا، اللہ کے حکم سے سویا، تو سونا بھی عبادت ہے. تو میں نے کہا پھر یہ جملہ نہ کہیے نماز سونے سے بہتر ہے، یہ کہیے وقت پڑ جائے تو سونا عبادت ہے، وقت پڑ جائے تو جاگنا عبادت. صلوات بھیجے محمد اور تمہارا سونا عبادت ہے. کیوں تمہارا سونا عبادت ہے؟ اس لیے کہ آپ اللہ کی مرضی سے، منہ بند ہے اللہ کی مرضی سے، ٹھنڈا پانی رکھا ہے فریج میں، کھانا بھی رکھا ہے، اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں. اکیلا گھر میں ہوں، بیگم بھی گئی ہیں مجلس وغیرہ میں، اکیلا ہوں، پیاس بڑی تیز لگ رہی ہے، ٹھنڈا پانی فریج میں رکھا ہے، کھانا رکھا ہے. کھا لوں تو کون دیکھے گا؟ مگر جوان نہیں کھاتا. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی دیکھنے والا دیکھ رہا ہے. کہا یہ جو تو نے اپنے نفس کو روکا صبح سے لے کے شام تک، تیرا ہر قدم میں نے عبادت بنا دیا. اب سمجھے، روزے دار چونکہ اللہ کی مرضی سے چلا تو اس کا قدم قدم عبادت بن گیا. اور وہ علی ابن ابی طالب جو سوتا بھی اس کی مرضی سے ہو، جاگتا بھی اس کی مرضی سے ہو، تلوار چلاتا بھی اس کی مرضی سے ہو. تو جو اللہ کی مرضی سے چلتا ہو اللہ اس کا قدم قدم عبادت بنا دیتا ہے. بس عزیزو، یہ ماہ مبارک ہے جو کل سے شروع ہونے والا ہے. اس میں جو جوان ہیں میری گزارش ہے روزہ نہ چھوڑیں. اپنے رب کا فریضہ ہے، اپنے معبود کا فریضہ ہے، فائدہ اٹھائیے. اور آپ غور فرمائیں، مجھے بتائیں، اگر آپ 25 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں اگر آج روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو پھر 50 سال کی عمر میں کیا رکھیں گے؟ پھر 70 سال کی عمر میں کیا رکھیں گے؟ پھر 80 سال کی عمر میں کیا رکھیں گے؟ موقع کو غنیمت جانیے. اس رمضان المبارک میں نہ جانے کتنے جوان تھے پچھلے سال جو اس سال نہیں ہیں. اب اللہ نے آپ کو اس لائق سمجھا کہ یہ میرا بندہ بن جائے اور میری عبادت کرے اور گناہوں سے میں اس کو پاک کر دوں. عزیزو، ایک باپ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. 4 بیٹوں نے اپنے باپ کے فرش اعضا بچھایا تاکہ ان کو تسلی اور دلاسا دیا
دیا جائے. مجھے مصائب زیادہ نہیں پڑھنا، خالی 1.5 منٹ کا مصائب پڑھنا ہے. جس کو رونا ہے وہ اپنے نامہ اعمال میں ثواب کو درج کرا سکتا ہے. میں کہتا ہوں اے جوانوں، تم بڑے خوش نصیب ہو. آج تم نے رمضان المبارک کی ابتدا میں اپنے والد کی برسی کی تو آج بھی اتنے چاہنے والے آ گئے آپ کو پرسہ دینے کے لیے، آپ کو سینے سے لگانے کے لیے، آپ کو تسلی دینے کے لیے. غریب تو سید سجاد تھے کہ سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق. کوئی پرسہ دینے نہیں آیا، کوئی ہتھکڑی پہنانے آیا، کوئی بیڑی پہنانے آیا، کوئی بستر کھینچنے آیا. اور جب 11 محرم آئی اور سجاد کو وہاں سے گزارا گیا کہ جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، ایک مرتبہ زینب نے دیکھا سید سجاد کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے. ایک مرتبہ زینب نے اپنے کو اونٹ سے گرا دیا، میرے لال کیا بات ہے، تیرے چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا ہے؟ پھوپھی اماں آپ نے نہیں دیکھا انہوں نے اپنے کشتہ نجس کو دفن کر دیا، میرا بابا بھوکا پیاسا کربلا کی سرزمین پہ پڑا ہے. اے پھوپھی اماں جس کا جوان بیٹا زندہ ہو، جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اور وہ اپنے باپ کو نہ غسل دے سکے نہ کفن پہنا سکے. ایک مرتبہ زینب نے کہا میرے لال ہم ہمیشہ غریب نہیں رہیں گے، تیرے بابا کا روزہ بنے گا، لوگ زیارت کے لیے آئیں گے، کائنات کا ہجوم ہوگا، دنیا میں حسین حسین ہوگا. بس آخری جملہ مصائب کا یہ کہہ کے سجاد کو سمجھا دیا. سجاد کوفے کی طرف چلنے لگے. ایک مرتبہ سجاد نے کیا دیکھا؟ پھوپھی اماں بابا کے لاشے کا طواف کر رہی ہیں، چاروں طرف گھوم رہی ہیں، چاروں طرف بابا کے لاشے کو دیکھ رہی ہیں. میں نے کہا پھوپھی اماں ابھی تو مجھے سمجھایا بابا کے لاشے کا طواف کیوں کر رہی ہیں؟ بیٹا طواف نہیں کر رہی ہوں، بس جملہ قیامت کا جملہ ایک ہی ہے، رونا آپ کا کام ہے. مصائب کا سخت جملہ روایت کا، بیٹا جب تمہارے گھر سے مدینے میں اپنے گھر جایا کرتی تھی تو پہلے حسین کی پیشانی کو بوسہ دیا کرتی تھی، بعد میں جایا کرتی تھی مصلی پہ جاتی تھی تو حسین کو بوسہ دے کے، گھر جاتی تھی تو حسین کو بوسہ دے کے. لو عزیز و رو لو جتنا رولا ہے. قیامت کا جملہ، اے سجاد اب تو میں حسین کو چھوڑ کے جا رہی ہوں بے غسل و بے کفن، چاہتی ہوں کہ حسین کی پیشانی کو بوسہ دے دوں. کہا پھوپھی اماں پھر کیوں نہیں دیا؟ میرے لال کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں تیر نہ لگا ہو. اے پروردگار اسے میری ماں نے چکیا پیس کے پالا تھا. سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم فاضل حسین ابن فاضل عباس ابن مافق علی کی روح کو ایصال فرمائے. فاضل عباس ابن مافق عباس کی روح کو